لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تب بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی کہ دل میں جھانکیں، اور جب اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کوئی کڑوی چیز پہنچتی ہے، بظاہر کڑوی چیز اللہ تعالی شانہ کی طرف سے، تو مومن بندوں کو صرف میٹھی چیزیں پہنچتی ہیں۔ جو کڑوی نظر آتی ہے وہ بھی میٹھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بدولت پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ تو کبھی فقر کی حالت ہے، تنگی ہے رزق کی، کبھی کوئی بیماری ہے، اور کبھی کسی کا ازدواجی مسئلہ ہے، یا تو بیوی پر شوہر زیادتی کر رہا ہے یا شوہر بیوی پر زیادتی کر رہی ہے، ناچاکیاں ہیں۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی طلاق کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی خواہ کوئی مقدمہ بن گیا اور اس کے نتیجے میں اب کورٹ کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں، جیل میں بٹھا دیے گئے۔ تو اپنے تئیں ہر شخص کو تو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں۔ تو اگر کوئی مجرم نہیں ہے اور اسے جیل میں بٹھا دیا جائے، اسے 2 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی سزا سنا دی جائے، کتنا مشکل ہوگا، کتنا کڑوا ہوگا۔ اپنے تئیں پتہ ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر یہ کورٹ کچہری کے چکر شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی مقدمہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ 1 ہفتے میں اس سے نجات نہیں ملتی، کئی مہینے، کئی سال نکل جاتے ہیں۔ تو جو پھنس گیا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ میں مجرم ہوں، میں نے یہ قصور کیا ہے، تو اس کے دل میں تو یہ خیال آئے گا کہ بھئی ہم بھگت رہے ہیں، ہم نے جو غلطی کی اس کا، چاہے وہ دوسروں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے، لیکن جسے یقیناً پتہ ہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ نو عمری میں کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے اور ماں باپ چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان سے محبت ہوتی ہے، ان کو بیماریوں میں دیکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پریشانی میں، بیماری میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کڑوی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، یہ بظاہر کڑوی ہے مومن کے لیے۔ مومن کے لیے جو بھی حالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ میٹھی ہی ہوتی ہے نتیجے کے اعتبار سے، نتیجہ اس کا اچھا ہی نکلے گا۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتے، وہ تو دشمنوں پر بھی زیادتی نہیں کرتے، عدل کا معاملہ کرتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی حالت پیش آتی ہے اس وقت بھی ہمارا حال کیا ہے
بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے کہ جو بھی حالت میرے اوپر آئی ہے اس کا میں مستحق ہوں، یا یہ کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہمارے دلوں سے یہ اس قسم کے خیالات گزرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو بزرگان دین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یا تو خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی کہلاتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو محاسبہ کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، یا آج مجھ سے فلاں لایعنی کا ارتکاب ہو گیا، جائز ہے مگر لایعنی تھا، یا آج مجھ سے فلاں سنت چھوٹ گئی، فلاں مستحب چھوٹ گیا، فلاں معمول میرا چھوٹ گیا، اس وجہ سے آج یہ تکلیف مجھے اٹھانی پڑ رہی، یعنی خود کو قصوروار ٹھہراتے۔ اور اگر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو پھر ایسا سوچتے ہیں کہ مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی قصور ہوا ہوگا، تبھی تو یہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے سزا دی ہے، یا پھر یہ کہ نہیں، اللہ تعالی شانہ اس تکلیف کے ذریعے مجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں، مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے زائد نفلیں پڑھوانا چاہتے ہیں، مجھے ذکر میں مشغول کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے توبہ کرانا چاہتے ہیں، مجھ سے خوب دعائیں کرانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو دعائیں زیادہ کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا حال ہے، اپنے قصور کو ڈھونڈتے ہیں یا اس میں اپنے لیے خیر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دل میں منفی اور نیگیٹو خیالات لاتے ہیں، جو دین سے جتنا دور ہے اتنے زیادہ نیگیٹو اور منفی خیالات۔ تو اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالی شانہ کی اس فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے وہ عذاب ہے۔ اور اگر صبر ہے اور رضا ہے، صبر ہے اور رضا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف دور ہو جائے، لیکن اگر اللہ نے مقدر میں رکھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کریں گے۔ یہ اللہ آپ ہی نے صبر کی توفیق اب تک دی ہے، آگے بھی ہمیں صبر کی توفیق دیجیے، اور اللہ اس سے ہمارے گناہوں کو مٹائیں گے۔ یہ صبر ہے، صبر یعنی یہ چیز نکل جاوے، یہ چیز چلی جاوے، اس لیے کہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن اگر رہے تو بھی ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ تو پھر ایسی اگر حالت ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نعمت ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور اس سے آگے والا درجہ ہے کہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ زندہ تو ہے، مر تو نہیں گئی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ چل پھر تو رہے ہیں، بالکل معذور نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس بیماری کے نتیجے میں اللہ نے اپنی یاد میں مشغول کر دیا، اللہ کے ساتھ زیادہ دھیان رہتا ہے۔
تو اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب درجے بلند ہو رہے ہیں. اور بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ تو کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. وہاں تو محاسبے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو کہ ہم قصوروار ہیں. لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ان کا بھی قصور ہو سکتا ہے، ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی ہم سامنے والے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یعنی 99% ہوتا یہی ہے کہ سامنے والے ہی کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں. لیکن اس کی پھر کچھ شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ کہ جانتے ہوئے جانتے ہیں کہ وہ قصوروار ہے، خود قصوروار ہیں، پھر بھی قصوروار سامنے والے کو ٹھہراتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے بہت ہی کمزور دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں، فلمزی دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں، توڑ مروڑ کر کے بات کرتے ہیں، آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں، ٹویسٹ کر کے باتیں کرتے ہیں، پورے حقائق بیان نہیں کرتے. دلیلیں نہیں ہوتی، صرف بدگمانیاں ہوتی ہیں اور صرف فریق مخالف کو قصوروار ٹھہرا کر اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود کو تسلی دیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں. نہیں، دوسروں کے سامنے پھر وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. یعنی اگر کوئی قصور ہے تو غیبت بھی ہو رہی ہے اور قصور نہیں ہے تو بہتان بھی ہو رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، بہتان باندھا جا رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصور اپنا ہوتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے، جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، غصے سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی نظر آتا ہے کہ انہی کا قصور ہے. حالانکہ قصور ان کا نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، محاسبہ کرنا پڑتا ہے، محاسبہ کرنا پڑتا ہے ایسے آنکھ بند کر کے کہ بھئی یہ جو کچھ ہمارا اور ان کا جھگڑا چل رہا ہے یا چلا یا آج تو میں تھوڑی ہو گئی، انہوں نے ہمارے اوپر غصے کا اظہار کیا، تو اصل میں کیا ہوا ہے، حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم نتیجے پر پہنچ سکیں کہ غلطی ہماری ہے یا ان کی. اور اگر ان کی بھی غلطی ہے، ہماری بھی غلطی ہے، تو بڑی کس کی ہے؟ اگر ہماری بھی غلطی ہے، ان کی بھی غلطی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم نے غلطی پر ان کو مجبور کیا، ہم نے غلطی کی تھی اس لیے انہوں نے غلطی کی، ہم سبب بن گئے ہیں. یہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کسی کے لیے بھی. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قصور کیا تو ہم گلٹی ہو گئے کہ ہم نے پہلے قصور کیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے ریاکشن میں قصور کیا، تو ڈاکٹر صاحب بھی غلطی ہے قصور اگر کیا ہے تو. لیکن ہم ڈبل قصوروار ہیں کہ ہم نے غلطی بھی کی اور ہم دوسرے کی غلطی کرنے میں سبب بنے. تو ہمیشہ بھائی انگلی جو ہے دوسروں پر اٹھانے کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے. یہ جو دنیا کے سارے حالات ہیں اس وقت، دنیا کے جو حالات ہیں اس میں خاص طور پہ مسلم امت جن حالات میں گھری ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں، بیانوں میں پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی کہ ہوگا قصور، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں کا قصور ہوگا، فلاں ملک کا قصور ہوگا، فلاں ادارے کا قصور ہوگا، قصور ہوگا ان کا. لیکن ہمارا کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے اوپر یہ حالات جو مسلط کیے ہیں تو ہمارا بھی تو کچھ قصور ہوگا بحیثیت مسلم امت کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں
رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر گرفتار کر کے لایا گیا. ہرمزان اس کا نام تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کی گفتگو ہوئی. بہت بڑا کمانڈر ان چیف ان کا، بہت بڑا کمانڈر. اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو گفتگو ہوئی. تو اس گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس نے یہ کہا، تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ہم رومی عربوں کے اوپر غالب رہتے تھے. عرب اس وقت ایسا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے مغلوب تھے. یہ اس نے جو 2-3 جملوں میں بات کہی تھی نا، وہ میں اپنے الفاظ میں ذرا پھیلا کر کے عرض کر رہا ہوں، خلاصہ اس کی بات کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عربوں کے اوپر ہم غالب رہتے تھے، ہم رومی، اور عرب مغلوب رہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نقشہ پلٹ گیا، اور آہستہ 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 رومی جو ہے وہ شکست کھاتے 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 بہت پیچھے چلے گئے. ان کے بہت لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، میں بھی گرفتار ہو گیا، اور ان کی بہت ساری زمینیں اور بہت ساری ٹیریٹری جو ہے وہ عربوں کے قبضے میں آ گئی. حالانکہ وسائل میں کوئی فرق نہیں آیا، ریسورسز میں کوئی فرق نہیں آیا. اب بھی ہم سپر پاور ہیں، پہلے بھی سپر پاور تھے، اب بھی سپر پاور ہے. مسلمان وہی گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ان کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہے، کمان ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے ان کا. تو ریسورسز کے اعتبار سے فرق کچھ بھی نہیں ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور عربوں کے مسلمان بننے سے پہلے ہماری جنگیں ہوتی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر ہوتی تو عربوں کو پتا تھا کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وسائل وہی رہے. ابھی بھی اگر وسائل کو دیکھیں، اسباب کو دیکھیں، ریسورسز کو دیکھیں، تو عربوں کو ہمت نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ لڑنے کی، لیکن پھر بھی عربوں کو ہمت ہوئی، وہ میدان میں اترے اور ہم پسپا ہوتے چلے گئے، ریٹریٹ کرتے چلے گئے، ڈیفیٹ پر ڈیفیٹ ہو رہی ہے. تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ عربوں کے مسلمان ہونے سے پہلے خدا غیر جانبدار تھا، نیوٹرل تھا، نہ ہمارے ساتھ تھا نہ تمہارے ساتھ. اس لیے جنگ ہوتی تھی تو ریسورسز کی ہوتی تھی اور ہم غالب آ جاتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ اب غیر جانبدار نہیں رہا، وہ عربوں کی فیور میں آ گیا ہے، اب نیوٹرل نہیں ہے، وہ عربوں کے ساتھ ہو گیا ہے. اور عربوں کے ساتھ ہو گیا ہے اسی لیے عرب وسائل کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم پہ غالب آ رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ وسائل کے تھوڑے ہی محتاج ہیں. جنگ بدر میں ایک طرف 313، ایک طرف 1000، اور جب لڑائی دو بدو ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتی ہے، تلواروں کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس میں تعداد جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے.
ہمارے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں جس میں لوگ نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں والا ہتھیار ہوتا ہے اور ایروپلین آ کر کے بم گرا کے چلا جاتا ہے، تو اس میں تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس زمانے میں تعداد کا بہت بڑی اہمیت تعداد کی، ایک طرف 1000 دوسری طرف 313، یعنی ایک کے مقابلے میں 3۔ اب ایک کے مقابلے میں 3 ہو تو 313 کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ لیکن فتح یاب ہوئی اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ کیوں فتح یاب ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور تحقیق کے اللہ تعالی شانہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامانی میں کوئی جنگ جیتا نہیں کرتا، لیکن بے سر و سامانی کے باوجود، وسائل اور ریسورسز کے نہ ہونے کے باوجود تم جیت گئے۔ کیوں جیت گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ اور اللہ کی نصرت آئی تو ایسی آئی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں ریت اٹھائی، اور ریت کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھا کر کے ایسے دشمنوں کی طرف پھینکی، اس مٹھی بھر ریت کو، مٹھی بھر ریت کو دشمنوں کی طرف ایسے پھینکا، تو معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ نبی کا اور قدرت اللہ کی۔ تو معجزہ ظہور پذیر ہوا، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور وہ کام کیا جو ممکن نہیں۔ وہ جو 1000 سامنے تھے، ان میں سے ہر ایک کی دونوں آنکھوں میں ریت کا ایک ایک ذرہ پہنچ گیا۔ تو دیکھو مدد آئی نا اللہ کی، اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ اب سبب اگر اس کو قرار دے، اور ایک شخص مٹھی تو مٹھی پھینکتا ہے، تو اگر سامنے 8-10 ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چلی جاتی ریت۔ دیکھو ریسورس تو یہیں تک کام کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کی نصرت تھی، سب کی آنکھوں میں چلی گئی وہ کنکر۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہوتا یہ تھا کہ ہم تو ابھی دشمن پر تلوار اٹھاتے تھے کہ وہ قتل ہو کر گر جاتا تھا، فرشتوں کی تلوار پہلے چلتی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا جنگ بدر میں۔ فضائے بدر پیدا کر، یعنی بدر کا جو ماحول تھا اسے پیدا کر، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اے امت محمدیہ علی صاحبی الف و الف صلاۃ و سلام اجتماعی زندگی میں بھی فضائے بدر پیدا کر۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، قطار کی قطاریں آسمان سے ابھی بھی اتر سکتی ہے، آج بھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا جو طریقہ ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ اور اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، یعنی لکھی جا چکی ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے۔ اب بھیجے ہوئے بندے پیغمبر اور پھر ان کے ورثہ، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔
اللہ نصرت ضرور کرے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارے لشکر وہی غالب رہیں گے. ہمارے لشکر مومنین کی شکل میں, ہمارے لشکر فرشتوں کی شکل میں. لیکن وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا, ہم اللہ کے بندے تو بنے. یہ تو اللہ کے بندوں کے لیے وعدہ ہے, یہ وعدہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے. تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ بس ابھی تو ہم تلوار اٹھاتے تھے اور سامنے وہ زخمی ہو کر گر جاتا تھا. تو اللہ جل جلالہ وعم والہ نے اپنی اس نصرت کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے میرے نبی کے صحابہ, جنگ بدر میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا, اللہ نے ان کو قتل کیا تھا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا, وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, اللہ نے ان کو قتل کیا تھا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, اور جب مٹھی بھر ریت تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی, وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اللہ نے پھینکی تھی. تو اصل میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حالات تو ہے دنیا کے, اور ان دنیا کے حالات میں دو کام کرنے کے ہوتے ہیں. جو قصوروار ہے اس کی طرف انگلی بھی اٹھائی جائے کہ بھئی یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, یہ قصوروار ہے, اور اپنے قصوروں کو بھی ڈھونڈا جائے اور تلاش کیا جائے کہ اللہ جل جلالہ وعم والہ ہم سے کیوں روٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ نصرت رکی ہوئی ہے. میں اپنا محاسبہ کروں, آپ اپنا محاسبہ کریں, فلسطین والے اپنا محاسبہ کرے, کشمیر والے اپنا محاسبہ کرے, پاکستان والے اپنا محاسبہ کرے, ہندوستان والے اپنا محاسبہ کرے, مڈل ایسٹ والے اپنا محاسبہ کرے, یورپ میں رہنے والے مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ جو کچھ پورے عالم میں ہو رہا ہے اس میں کتنا قصوروار ہوں. اور پھر اپنے قصور کو ڈھونڈ کر توبہ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. لیکن ان دو کاموں میں سے پہلا کام بہت آسان ہے. فلاں ملک کا قصور ہے, فلاں بادشاہ کا قصور ہے, فلاں صدر کا قصور ہے, فلاں منسٹر کا قصور ہے, فلاں کا قصور, فلاں کا قصور, فلاں کا قصور, فلاں کا قصور, سب کا قصور, اپنا قصور نظر نہیں آتا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر کب ہمیں پڑے گی, جب ہم محاسبہ کریں گے. محاسبہ کریں گے, ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور محاسبہ کر کے پورے دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت سے دلوں کو منور کرنے کی ضرورت ہے, اسلام کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک ایک سنت کا شیدائی بننے کی ضرورت ہے. سنت پر چاہے عمل ہو سکے نہ ہو سکے مگر محبت ہو اس سے. آج اگر دیندار طبقہ بھی محاسبہ کرے گا, حقیقی معنی میں محاسبہ کرے گا, تو ایک
بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی جو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ظاہری شکل و صورت دینداری کی ہے مگر میں بے دین ہوں. اگر فہرست بنانا شروع کریں گے ہم کہ اچھائیاں کتنی ہیں میری زندگی میں اور برائیاں کتنی ہیں، اللہ کی فرما برداریاں کتنی ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہم دیندار ہیں یا بے دین ہیں. عیش پرستی نظر آئے گی، دنیا پرستی نظر آئے گی، دنیا کی محبت نظر آئے گی، حب جاہ کی محبت نظر آئے گی، مال کی محبت نظر آئے گی، دنیا کو سنوارنے کا دل میں جذبہ نظر آئے گا. آخرت کو سنوارنے کا اتنا جذبہ نہیں ہوگا جتنا دنیا کو سنوارنے کا. آخرت کی ترقی کی اتنی فکر اور اتنی محنت نظر نہیں آئے گی جتنی دنیا کو ترقی دینے کی فکر اور محنت نظر آئے گی. لیکن محاسبہ نہیں کرتے نا، محاسبہ نہیں کرتے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کی طرح انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے. مثلا ایک استاد محترم ہے، وہ استاد جو ہے رزلٹ اچھا نہیں نکلا اینڈ آف دا ایئر، یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ بھائی طالب علموں نے محنت نہیں کی. یہ تو بہت آسان ہے. یہ قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ میں نے طالب علموں سے محنت کروائی نہیں. اسے اگر طالب علموں سے محنت میں نے نہیں کروائی تو مجرم ہم ہو جائیں گے، اور ہم تو مجرم بننا نہیں چاہتے، مجرم دوسروں کو بناؤ. تو طالب علم کو پوچھیں گے کہ بھئی رزلٹ کیوں بہت برا ہے، تو وہ کہے گا استاد جی نے محنت نہیں کی تھی جتنی محنت کرنی چاہیے. اور استاد جی کو پوچھیں کہ بھئی رزلٹ بہت خراب آیا آپ کا، تو وہ کہیں گے کہ طلبہ محنت ہی نہیں تھی اس سال. حالانکہ قصوروار دونوں ہیں. استاد کو چاہیے کہ اپنی محنت کر کے آ رہے ہیں، بہت محنت کر کے پڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی کوشش کرتے کہ یہ بھی محنت کریں. میں اتنی محنت ان کے پیچھے کر رہا ہوں تو یاد بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، مطالعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، کچھ ان کو آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں، ان کا سبق سنتے، ان کو پوچھتے، نصیحتیں کرتے، گائیڈ کرتے. اور طالب علموں کو اگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ استاد محترم ہمارے پیچھے محنت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اپنی محنت ڈبل کر دینی چاہیے تھی. اس لیے کہ جب استاد اپنی محنت میں کمزوری کرتا ہے اور طالب علم محنت کو ڈبل کر دیتا ہے تو وہ انجبار ہو جاتا ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تو ضمناً ایک مثال کے طور پر بیچ میں بات آ گئی کہ دیکھو عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت آسان کیا ہے. فلاں ملک یوں کر رہا ہے، فلاں ملک یوں کر رہا ہے، فلاں ملک یوں کر رہا ہے، دنیا بھر کے ممالک خاموش ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، اور غزہ میں یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے. بھائی میں نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ نہیں اس میں؟ میں یہ پوچھوں اپنے آپ سے، میرا بھی کوئی قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نصرت نہیں اتر رہی ہے، کوئی قصور ہے یا نہیں؟ یا پہلے قصور کیا ہے، ابھی قصور کر رہا ہوں؟ کیا میں کتنی مرتبہ میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے ان کے لیے دعائیں کی ہے؟ کتنی مرتبہ میں نے ہاتھ اٹھا کر کے آہوزاری سے دعا کی ہے، دل لگا کر دعا کی ہے کہ اللہ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات کو بدل دیجیے. ان کے لیے میں نے چندہ کتنا دیا ہے، کتنا پیسہ میں نے خرچ کیا ہے. یہ جو بہت فیلنگ اندر ہے اس کا جائزہ لو نا کہ 10,000 پاؤنڈ بینک میں جمع ہے، اس میں سے کتنے پیسے دیے، للہ میں سے کتنے دیے. زکوٰۃ کو چھوڑ دیجیے، وہ تو ان کو نہیں دیتے تو کسی اور کو دینا پڑتا. للہ کتنے دیے. اپنی اولاد اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی اور ہمارے پاس اگر صرف 500 پاؤنڈ ہوتی اور ضرورت اسے 2,000 کی ہوتی تو 1,500 کسی سے قرض لا کر کے ہم دیتے. تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات کو بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو. مسلم امت جب بدلے گی تو اللہ اپنے فیصلوں کو بدلے گا. خود کو بدلنے
خود کو بدلنا شروع کرو، اور خود کو بدلتے ہوئے پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے جو متعلقین ہیں ان پر بھی محنت کر کے ان کو بھی بدلنے کی کوشش کرو. اور سب سے اہم چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو نکالو. سنتیں، مستحبات، نوافل وہ بھی بہت ضروری ہے، مگر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. سال ہاں سال سے ہم دیندار طبقے میں شمار ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری زندگیوں میں گناہوں کی جو لت پڑی ہوئی ہے اس کا ازالہ نظر نہیں آتا. وہ گناہ جو 20 سال پہلے سے چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے، 10 سال پہلے سے آج بھی چل رہا ہے. بد نظری کی عادت جب سے ہم بالغ ہوئے تھی آج بھی وہ عادت ہے بد نظری کی. جو بے نمازی ہے وہ آج بھی بے نمازی ہے. جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے آج سال ہاں سال گزر کے جھوٹ بول رہا ہے، اور بغیر کسی فائدے کے جھوٹ بول رہا ہے. ایک تو ہے نا کہ جھوٹ بول کر کے فائدہ حاصل کیا دنیاوی، جھوٹ بولنے میں تو نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، لیکن بظاہر جو فائدہ لوگوں کو نظر آتا ہے، یہاں تو ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ. ایک عادت ہوتی ہے، عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، بہتان باندھنے کی، تہمت لگانے کی عادت ہو جاتی ہے. تمہیں کون فلسطین کے مسلمانوں کا تعاون کرنا چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں سب؟ جی، سب سے اہم کام یہ ہے. باقی لوگ جتنی محنتیں کر رہے ہیں، جتنی کوششیں کر رہے ہیں، جس لائن سے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کوشش کے ہم منکر نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. وہ سب اسباب ہوں گے اپنی جگہ پر، اور کرنے چاہیے، وہ بھی اس طرح کرنے چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. اللہ کی رضامندی کی حدود میں رہ کر کے سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے. لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے، سب سے بڑا سبب یہ کہ امت اپنے احوال کو بدلے. من مانی زندگی گزارنے والے توبہ کر کے رب مانی زندگی گزارنا شروع کر دیں. معصیت میں غرق لوگ معصیت سے نکل آئیں. فضائے بدر کیا تھی؟ فضائے بدر یہی تو تھی، اطاعت خداوندی، اطاعت خداوندی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا. یہ تھی فضائے بدر. فضائے بدر کیا تھی؟ تقوی. بدر کی تقوی. وہاں ایک شخص پیغمبر کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں تھا جو کسی نافرمانی میں مبتلا تھا. نہ بدر کے میدان میں، نہ غزوے کے دوران، نہ غزوے سے پہلے، نہ غزوے کے بعد، نہ مدینہ منورہ میں، نہ مدینہ منورہ سے بدر میں آتے ہوئے راستے میں ایک شخص بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں تھا. ہر شخص متقی تھا. یہ تھی فضائے بدر. دین پر ہر شخص چل رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے دین پر چل رہے تھے. فضائے بدر کیا تھی؟ اللہ پہ توکل اور اللہ کی طرف رجوع. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے. حالانکہ اللہ تعالی شانہ نے وعدہ کر دیا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. یہ دو جماعتیں ہیں، تقریباً 80 آدمیوں کا قافلہ جو ابو سفیان ابن حرب کے ساتھ شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا اور مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا، اور وہ کنارے کنارے سے بچ کر نکل گیا. اور دوسری طرف سے 1000 کا لشکر روانہ ہو گیا قافلے کو بچانے کے لیے.
اب مسلمانوں کے پاس دو اختیار میں سے دو اختیار تھے. ایک تو یہ کہ پیچھا کرے قافلے کا، دوسرا یہ ہے کہ جم جائے وہیں بدر کے میدان میں اور انتظار کرے 1000 کا اور ان سے لڑے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ اختیار آپ کو ہے، اگر ان کا پیچھا کریں گے تو قافلہ بھی تمہارا، اور ان سے لڑیں گے تو یہاں بھی فتح تمہاری ہے. یہ بدر کی فضا ہے. اللہ نے کہا کہ اس قافلے کے پیچھے جاؤ گے 313 کے مقابلے میں کچھ 80 سے زیادہ، تو وہاں یوں سمجھو کہ 3 گنا زیادہ مسلمان تھے اور یہاں 3 گنا زیادہ کافر ہیں. ادھر جاؤ گے تو بھی تمہارا، اور یعنی یہ نہیں کہا کہ لڑو، اختیار ہے تم کو. تو کیا فیصلہ ہوا بھائی؟ جنگ بدر کا فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہاں جنگ ہمیں جم کر کے انتظار کرنا چاہیے. تو دیکھو اللہ کے وعدے پر بھروسہ، اللہ کے وعدے پر پورا بھروسہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہوگا. جب ہونے ہی والا ہے، وہ بھی 100% ہونے والا ہے، یہ بھی 100% ہونے والا ہے، تو پھر بھائی چھوٹی مرغی بھی ملنے والی ہے اور بڑا بکرا بھی ملنے والا ہے، اور 100%، تو پھر بڑے بکرے کو کیوں نہ لے؟ اس میں اجر بھی زیادہ ہوگا، اس میں محنت مشقت زیادہ ہوگی، مگر نتیجہ ہمارے فیور میں، اس میں شہادت بھی ہوگی. تو جم گئی کہ بھئی نہیں، یہاں یہ وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ. اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. دوسرے دن جنگ ہے اور رات کو دعا میں مشغول ہے. یہ ہے دیکھو رجوع اللہ، یہ ہے فضائے بدر. رجوع اللہ، اعتماد علی اللہ، یہ یقین کہ اللہ ہی سے ہوگا، اور یہ یقین کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے وعدہ تو کر دیا ہے، مگر ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے اس وعدے میں فرق بھی آ سکتا ہے. ہم تو 313 ہے، کوئی بھی پھسل سکتا ہے. اور اس لیے بھی بہت زیادہ آہوزاری کر رہے تھے کہ کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی ڈگمگا نہ جائے. ایک طرف 1000، ایک طرف 313، اور اگر ڈگمگا گئے 100 بھی اگر ڈگمگا گئے تو جنگ کا پلڑ ان کا کیا ہوگا؟ اور دعا میں لگے رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا. جس آہوزاری سے آپ محنت مشقت کر رہے تھے تو دیکھا نہیں گیا. تو انہوں نے عرض کیا حسبک الآن یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب کافی ہے، بس کیجیے، اب بس کیجیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ گئے مصلی سے. کیوں اٹھ گئے بھائی؟ کیوں اٹھ گئے؟ تو شارحین نے یہی لکھا ہے کہ خود کو تو پورا اعتماد تھا اللہ پر، لیکن صحابہ کے بارے میں تھوڑا فکر تھا کہ کہیں بشر ہے، انسان ہے، حالات 1000، دوسری طرف 313، ادھر وسائل بھی نہیں ادھر وسائل، تو پتہ نہیں ان کے دلوں سے کیا کیا خیالات گزر رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دعا میں لگایا، آہوزاری کروائی، جس کے نبی کے درجے بلند ہوئے. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کہلوایا جو کب سے دیکھ رہے تھے کہ حسبک الآن یا رسول اللہ. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابو بکر کا دل جیسا مضبوط ہے ویسا ہی 313 کا مضبوط ہے. تو آپ رک گئے اب، اور آپ رک گئے، اور رک کر کے خیمے سے نکل کر کیا فرمایا؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر. یہ جو جمعیت آئی ہے نا، ان کو شکست دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گی. یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے فضائے بدر. یہ فضائے بدر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. خیبر کا دروازہ بند تھا تو تیرے اللہ اکبر کے نعرے میں اتنا وزن تھا کہ وہ خیبر کا دروازہ کھل جاتا تھا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دشمن کا پیچھا کرتے کرتے ایک دریا پہ پہنچ گئے اور وہ اس طرف جا چکا تھا وہ لشکر, اور کشتیاں نہیں تھی. تو جو کمانڈر ان چیف تھے انہوں نے سب کو حکم کیا کہ بھئی جن گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بس گھوڑوں کو ڈال دو سمندر میں, دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دیا. دریا میں انہوں نے ڈال دیا تو پانی پر گھوڑے چل رہے تھے. پانی پر گھوڑے چل رہے تھے. تو لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت, زمین تو خشکی, زمین تو زمین, ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے. زمین پر تو ہمارے گھوڑے اللہ کے دین کی خاطر دوڑے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور جب اس طرف سے دوسری طرف پہنچے ہیں تو گھوڑوں کے کھر بھی تر نہیں ہوئے تھے. گھوڑوں کے جو کھر تھے اس پر بھی پانی نہیں لگا ہوا تھا. جہاں قدم پڑتا تھا وہ حصہ جو ہے وہ جامد ہو جاتا تھا, سالڈ ہو جاتا تھا. کتنے گھوڑے ایک ہی وقت میں چل رہے ہیں اور وہ اندر تھوڑا 1 انچ بھی اندر نہ جاوے وہ پاؤں, تو کتنے گھوڑوں کو اللہ کی قدرت کنٹرول کر رہی تھی. اب میں ختم کر رہا ہوں. نماز کا وقت اب قریب ہو رہا ہے, 25 منٹ رہ گئے ہیں. یہ ان کا حال تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ حالت ہے اس وقت. مسلمان میں خون ہی باقی نہیں. خون کا باقی نہیں یعنی مطلب کہ ہمت نہیں, ہمت ہی نہیں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں. وہاں ہمت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگ یرموک میں ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ دشمنوں پر حملہ نہیں کریں گے, چلو ایک حلہ بولتے ہیں ان پر. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں حملہ کروں اور تم پھر پیچھے ہی رہ جاؤ. تو کہا کہ نہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا, دشمنوں کی طرف گھوڑے پر گئے, ہاتھ میں تلوار نیزہ, اور دشمنوں پر وار کرتے 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 پورے لشکر سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گئے. اور ادھر جا کر کے گھوڑے کو پھر گھمایا تو دیکھا کہ اکیلے ہی ہیں, اکیلے ہی ہیں. اسے خون کہتے ہیں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. اندر گرم خون نہیں ہوتا تو شیر کو دیکھ کر کے آدمی فریز ہو جاتا ہے, دشمن کو دیکھ کر فریز ہو جاتا ہے, آگے کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمت نہیں ہوتی. تو یہ کہتے کہ بھئی یہ خون والا آدمی نہیں ہے, اس میں خون نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں. اب دیکھا کہ میں تو اکیلا ہی ہوں, ادھر سے پھر حملہ کیا, اور حملہ کر کے پھر صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے اس طرف پہنچ گئے.
ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 12 13 سال تھی. اس وقت خون اتنا گرم تھا ان کا کہ ساتھ میں جنگ کے لیے لے جاتے تھے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جنگ میں لے جاتے تھے، مگر لڑنے کے لیے نہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، جان خطرے میں ہے، مگر جنگ کے میدان میں آئے تاکہ مانوس ہو، انس پیدا ہو، تعلق پیدا ہو، مناسبت پیدا ہو. مگر عبداللہ ابن زبیر میں اتنا زیادہ جذبہ تھا اس عمر میں بھی کہ ایک نوکر کو لے جانا پڑتا تھا ساتھ میں ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ کہیں میدان میں نہ اتر پڑے. تو بیٹے کو بھی لے جاتے تھے اور ساتھ میں ایک نگراں کو لے جاتے تھے کہ بھئی تم ان کی نگرانی رکھنا کہ یہ میدان میں نہ اتر پڑے، بس دیکھتا رہے اور دوسرے چھوٹے موٹے کام کرے. اب یہ سب چیزیں کہاں ہیں مسلمانوں میں؟ مسلمان تو اپنے نفس کی چھوٹی سی خواہش کو قربان نہیں کر سکتا، یعنی نفس کا چھوٹا سا حملہ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. چھوٹا سا حملہ نفس کا. لاکھ ہے سامنے اور لاکھ کے مقابلے میں چند ہزار ڈٹ جاتے تھے اور فاتح ہو جاتے تھے. مسلمانوں میں خو باقی نہیں ہے، محبت کا جنو باقی نہیں ہے، اللہ کی محبت کا جنو باقی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جنو باقی نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا جنو باقی نہیں ہے. جی حالات دنیا کے یہ ہیں مسلمانوں کے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. بظاہر تو سب ایک نظر آتے ہیں مگر دل ان کے سب کے الگ ہوتے ہیں. شادیوں میں بھی سب جمع تو ہو جاتے ہیں اور بھائی بھائی سے گلے ملتا ہے مگر دل ملے ہوئے نہیں ہوتے، گلے ملتے ہیں سب. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. بغض و کینہ دل میں لے کر کے مسافہ معانقہ بھی کر رہے ہیں، عید مبارک عید مبارک. نہیں کون سی مبارک عید؟ دل میں بغض اور کینہ ہے تو کس برکت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. بھائی کا دل بھائی سے ناراض، بہن کا دل بہن سے دکھی، بہن بھائی سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں، استاد شاگرد سے بہت دور، شاگرد استاد سے بہت دور، مرید پیر سے ناراض. عام مسلمانوں کی تو آپ بات کیا کریں، آپس کی جو دینی تعلقات ہیں، حسد سے سینے بھرے ہوئے، ہر وقت سینے جل رہے ہیں. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمہ اللہ تعالی پوچھتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس کیوں مل رہے ہو؟ یہ کف جو ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں اور کف افسوس، جب افسوس سے آدمی ایسا افسوس کرتا ہے کہ یار اس کی بہت ترقی ہو رہی ہے، اس کی بہت ترقی ہو رہی ہے، میں نے گرانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں گرا. تو حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض؟ اس کی ترقی تو اللہ کے فیصلے سے ہو رہی ہے، تو تم اس سے ناراض نہیں، تم تو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو. کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو. اللہ کی تقدیر سے ناراض، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض؟
जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो? ये तुम्हारा ये हसद वाला अमल जो है वो कहां ले जाएगा? तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मोहब्बत नहीं है हमारे दिलों में। मोहब्बत का जुनू सहाबा में था, मोहब्बत का जुनू ताबीन में था, तबा ताबीन में था, मोहब्बत का जुनू मुत्तकी लोगों में था, अहलुल्लाह में था, उम्मत के सोलहा में था, उम्मत के अहले तकवा में था, और आज भी उम्मत के अहले तकवा में है। खुद भूखे रहते थे मगर दूसरों को खिलाते थे। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। दूसरों की ईद की खुशी की फिक्र में अपने घर में जो कुछ होता था वो दे देते थे कि भाई इनकी ईद खुशी से हो जावे, कोई हर्ज नहीं, हम सब्र कर लेंगे, बच्चों से सब्र करवा लेंगे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो जो जख्मी लोग थे मैदान जंग के, उनमें मेरे कजन जो है, चचाजाद भाई या कजन जो है, वो जख्मी होकर के वहां पड़े हुए थे। तो मैं जल्दी जल्दी उनको पानी पिलाने गया। मौत के वक्त जो प्यास होती है बहुत ज्यादा, कहते मैं उनको पानी पिलाने गया, बोल नहीं सकते थे, तो उतने में एक दूसरे जख्मी को लाकर उनके पड़ोस में लिटा दिया गया। दूसरे जख्मी को, वो जो खिदमत करने वाले लोग होते हैं, जंग के मैदान से लाते हैं, लिटा दिया, और उसकी जुबान से निकला पानी पानी। कहते ये जो मर रहा था, जिसे मैं पानी पिलाना चाह रहा था, उसने इशारा किया कि इसको पिलाओ, नहीं मुझे नहीं, इसको पिलाओ। तो कहा कि मैं उसके पास चला गया, उसके पास चला गया, और अभी मशकीज़ा उसके मुंह के पास ले ही गया था कि तीसरे को पड़ोस में लाया गया, और उसने कहा कि पानी पानी। तो दूसरे ने कहा कि उसको दो। तीसरे के पास गया तो चौथा, चौथे के पास गया तो पांचवा, पांचवें के पास गया तो छठा, छठे के पास गया तो सातवां। जब सातवां आया तो छठे ने कहा कि उसे पिलाओ। यानी 6 आदमियों ने अपनी प्यास कुर्बान की। किसके लिए? अपने भाई के लिए। कहा जब सातवें के पास गया तो उसकी रूह परवाज कर चुकी थी, वो तो बेचारा मर चुका था, उसे तो मौका ही नहीं मिला। मैं जल्दी से छठे के पास आया, वो भी मर चुका था। पांचवें के पास आया, वो भी दुनिया से जा चुका था। चौथे के पास आया, वो भी शहीद हो चुका था। तीसरे के पास आया, वो भी जा चुका था। दूसरे के पास आया, वो भी जिंदा नहीं था। और अपने कजन के पास आया, वो भी अल्लाह के यहां पहुंच चुका था। 6 आदमी प्यासे दुनिया से चले गए, मगर अपने प्यासे मुसलमान भाई को छोड़कर पानी पीने को गवारा नहीं किया। आज मेरे भाइयों, मुहासबा करो, मुहासबा अल्लाह के लिए मुहासबा करो कि हमारी वजह से कितने कितने दिल तड़प रहे हैं, हमारे अमल की वजह से कितने दिल तड़प रहे हैं, कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। हमारी बीवी हमारी हरकतों की वजह से तड़प रही है, हमारी औलाद तड़प रही है, हमारे माँ बाप तड़प रहे हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। सर्दी वाली रात है और हम पूरे कंबल ओढ़ करके लेटे हुए हैं, तो हमें दूसरों की क्या फिक्र होगी। गुजराती में एक मुहावरा है जिसमें ये कहते हैं कि सर्दी उसे लगे जिसके पास कंबल ना हो। तो जिसके पास कंबल ना हो वो बेचारा महसूस करेगा और उसे नींद नहीं आएगी। वो जो कंबल में सोया हुआ है उसे दूसरों की फिक्र की क्या बात है। हमारे पास हर किस्म की नेमतें हैं, हमें फलस्तीनियों की क्या रात को ख्याल भी आता है? कभी एक मर्तबा भी ख्याल आता है कि हमारे मुसलमान फलस्तीनी भाई वहां कैसे सो रहे होंगे? दस्तरखान पे जब हम बैठते हैं तो कभी एक मर्तबा भी ख्याल आता है कि वो क्या खा रहे होंगे? तो हमारा ये हाल है कि लोग परेशान होते रहे, कोई बात नहीं, हमें अपनी मनमानी करनी है, अपनी मनमानी, चाहे लोगों के दिल तड़पते रहे। पर ये अपनी मनमानी भी कैसी, जिसका कोई फायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं। ये ऐसी मनमानी है कि 10 साल के बाद दुनिया ही में हमें अफसोस करना है कि मैंने बहुत गलत किया। अब्बा का जब जनाजा उठेगा, अम्मी का जब जनाजा उठेगा तो हमें अफसोस होगा। जिस पर हमने जुल्म किया है उसका जनाजा उठेगा तो हमारा दिल दुखा, हमने गलत किया था। अफसोस, दुनिया में अफसोस, और आखिरत का अफसोस इससे भी बड़ा।
میرے بھائیوں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھو. یہ کوئی کمال کی بات ہے کہ آدمی اپنے لیے جیے؟ دوسروں کے لیے جینا یہ کمال کی بات ہے. دوسروں کو ترجیح دینا یہ کمال کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ باغ میں کام کرنے والا ایک غلام وہ کھانے کے لیے بیٹھا اور اس نے رومال کھول کر کے روٹی نکالی اور روٹی توڑ کر کے کھانے جا ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک کتا اگر کھڑا ہو گیا اور اس نے دم ہلانا شروع کیا تو اس نے وہ ٹکڑا اس کے سامنے ڈالا تو وہ جلدی جلدی کھا گیا. اس نے اور ڈالا ٹکڑا اور جلدی جلدی کھا گیا تو وہ سمجھ گیا وہ غلام کہ یہ کتا بھوکا ہے. تو اس نے روٹی اسے پوری کھلا دی، دوسری بھی کھلا دی، تیسری بھی کھلا دی اور وہ کتا چلا گیا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس کے پاس اور کہا کہ بھائی تمہیں روزانہ کھانے کو کتنا خوراک ملتا ہے؟ کہا کہ 3 روٹیاں. کہ تم نے کتے کو 3 روٹیاں کھلا دی؟ تو کہا کہ جی ہاں، اس کتے کو میں نے اس علاقے میں کبھی دیکھا نہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسافر ہے، نیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی اور بھوکا ہوگا. تو کہ میں نے ڈال کر کے دیکھا تو واقعی وہ بھوکا تھا تو میں نے اسے کھلا دیا. کہ تم کیا کرو گے؟ تو کہ کوئی حرج نہیں، کل کھا لوں گا. دوسروں کے لیے جی رہے ہیں اور وہ بھی کتا. توجہ کیجیے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بہت متاثر ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. کہا کہ میں نے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ کہ فلاں، اور یہ بات کہ اسی کا ہے. وہ گئے اور جا کر کے کہا منہ مانگی قیمت سے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. کہ اتنے میں؟ کہا خرید لیا. اور تمہارے باپ کو بھی خریدنا چاہتا ہوں. کہ خرید لیا. کہ اور کہا کہ میں اب تمہارا مالک ہو گیا ہوں. تو کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، اب میں آپ کا غلام ہو گیا. کہ یہ اس بات کو بھی میں خرید چکا ہوں. تو کہ اللہ آپ کو برکت دے کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو کہ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. تو کہ اور یہ باغ جو ہے وہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، ہدیے میں دے دیا. تو اس نے کہا کہ جزاکم اللہ. دیکھو عبداللہ ابن جعفر کا دل بھی دیکھو، دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جزاکم اللہ، لیکن میں نے آپ کو گواہ بنایا اور آپ ہی کو یہ کام سونپ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دو. یہ باغ مجھے نہیں چاہیے. آپ ہی کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے اور آپ ہی کر دیجئے یہ کام. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. صفیں کج، ہماری جو صفیں ہیں وہ ٹیڑھی ہے. ٹیڑھی کیا مطلب؟ دل کی صفیں، ایک دوسرے سے، ایک اس طرف تو دوسرا اس طرف، اختلاف ہی اختلاف، لڑائی ہی لڑائی. مسلمان ایک نہیں، امت بھی ایک نہیں، پوری امت ایز اے ہول بھی ایک نہیں. کسی ملک کے رہنے والے مسلمان بھی ایک نہیں، کسی شہر میں رہنے والے مسلمان بھی ایک نہیں، کسی بستی میں رہنے والے مسلمان بھی ایک نہیں، کسی مسجد میں آنے والے مسلمان بھی ایک نہیں، کسی مدرسے میں پڑھانے والے بھی ایک نہیں، کسی خانقاہ میں آنے جانے والے بھی ایک نہیں. کوئی جماعت، کوئی جمعیت لڑائی جھگڑے سے پاک نہیں. گھر بھی ایک نہیں، گھر چھوٹے چھوٹے گھر، خاندان ایک نہیں، گھر ایک نہیں. صفیں کج. اور جب صفیں کج ہوتی ہیں تو پھر دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے. پریشان. دو آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو پریشان. صفیں کج، دل پریشان. اور جب دل پریشان ہوتا ہے تو پھر عبادت میں ذوق اور شوق نہیں ہوتا، تو سجدہ بے ذوق.
اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشاں، سجدہ بے ذوق، یہ سب کیوں ہے بھائی؟ کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. یہ اندر کی جو کشش ہے نا، کشش وہ باقی نہیں رہی، چونکہ تزکیہ نہیں ہے، دل گندے ہیں. اگر تزکیہ ہو جاتا، دل صاف ستھرا ہو جاتا، تو یہ دل جو ہے وہ تمام اچھے اخلاق کو کھینچ لیتا، اخلاق حمیدہ کا مرکز بن جاتا. اور اخلاق حمیدہ کا مرکز بن جاتا تو پھر شجاعت بھی آ جاتی. اس لیے کہ شجاعت یہ بھی ایک خلق ہے، یہ بھی اخلاق حمیدہ میں سے ہے. بہادری اچھا خلق ہے، اور بزدلی یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے. محبت آ جاتی، نفرت حسد نکل جاتا. اور جب یہ بات ہوتی تو ہمارا اتفاق ہو جاتا، سب ایک ہو جاتی، ایک سب ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو 18, 19, 20 سال کی عمر میں امیر لشکر بنایا، اور ان کے ماتحت کس کو کر دیا؟ حضرت ابو بکر اور عمر کو. مگر صفیں ایک تھی. ابو بکر اور عمر جا رہے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے نیچے. بھائی آئی بات سمجھ میں؟ جو فیصلہ ابو بکر کرتے تھے سب مانتے تھے، جو فیصلہ عمر کرتے تھے سب مانتے تھے. اس لیے کہ اندر بات انصاف تھا. یہ امیر ہے تو مان لیا، آج ایسا کرنا ہے تو مان لیا. مشورہ دیتے تھے، لیکن مشورے پر عمل نہیں کرتے تھے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا. صفیں کج، دل پریشاں تو صفیں تھی. جب شجاعت ہے، آپس کی محبت ہے، اور دل پریشان، جب صفیں متحد ہے، یونٹی ہے، تو پھر دل پریشان نہیں ہوگا. اور جب دل پریشان نہیں ہوگا تو عبادت میں دل لگے گا. خیر، میں دوسرے موضوع پہ چلا گیا. تو بھائی سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. مسلمان ہم سب کچھ ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، یعنی اللہ کے پورے فرما بردار نہیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو. میں فلاں فیملی کا، میں فلاں خاندان کا، میں اتنا مالدار، میں فلاں مسجد کا چیئرمین، اور میں فلاں آرگنائزیشن کا صدر، اور میرے پاس اتنی فیکٹریاں، یہ سب بھائی سب کچھ ہے. اسلام ہے کہ نہیں تمہاری زندگی میں؟ سید اونچے خاندان، سید مرزا، اس زمانے میں اونچا خاندان ہوتا تھا. یوں تو سید بھی ہو، مرزا. افغان تو افغانی لوگ جو ہیں وہ شجاعت میں اور دین پر عمل کرنے میں مشہور تھے. تو افغان ایک قوم کی حیثیت سے مشہور ہوتے تھے، بڑے سمجھے جاتے تھے. تو علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. نسل کے اعتبار سے سید ہو، خاندان کے اعتبار سے مرزا ہو، اور قوم کے اعتبار سے افغان ہو. ٹھیک ہے بھائی، بڑی نسل، بڑا خاندان اور بڑی قوم، اونچے درجے کی قوم. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو. آپس میں مسلمان ایک نہیں ہے. ہم ایک نہیں ہے، اس کا ہم نقصان پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں. غیر مسلم قومیں متحد ہو جاتی ہیں، غیر مسلم قومیں جن کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ بھی متفق ہو جاتی ہیں. ایسے امور پر جو مشترک ہوتے ہیں متفق ہو جاتی ہیں. لیکن مسلمان متفق نہیں ہوتے. مسلمان متفق نہیں ہوتے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. خود کا قصور، ہم خود کو قصوروار ٹھہرائیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں اس کے ہم قصوروار ہیں. اور اگر ہم نے اپنے قصور کا اعتراف نہیں کیا تو یہ دنیا کے جو حالات ہیں نا وہ چلتے چلتے ہم تک بھی پہنچ جائیں گے، دیر سویر ہم تک بھی پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ ہم قصوروار ہیں. تو یہ بہت آسان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں دو آدمیوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو
یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے. نہیں، ذرا ہمیں پتا ہو کہ نہیں ان کا قصور نہیں ہے، یا سارا قصور ان کا نہیں، ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے جی، تو پھر زبان پہ قابو رکھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معاملات میں درستگی رکھنی چاہیے. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو غور کرے، اور غور کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ حقیقت میں ان کی غلطی ہے، میری غلطی ہے جی. بدگمانی کی بنیاد پر کبھی بھی تعمیر نہیں کرنی چاہیے نہ. بدگمانی کی بنیاد سب سے کمزور ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حقائق. اور حقائق کب کھلتے ہیں؟ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی سنتے ہیں، اور ایک دوسرے کی سننے میں اگر کوئی کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو پھر 2-3 شریف سمجھدار متقی پرہیزگار آدمیوں کو بٹھانے سے معاملہ حل ہوتا ہے کہ بھئی غلطی کس کی ہے، غلطی کس کی نہیں ہے. اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو پھر بہت مشکل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے کہ اللہ والے چاہے خالق کے ساتھ معاملہ ہو یا مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو، ایسے ہی انگلی نہیں اٹھا دیتے، محاسبہ کرتے ہیں، اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اللہ کے معاملے میں تو محاسبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہی صحیح ہے ہمیشہ، اللہ غلط نہیں. اس میں تو محاسبہ کر کے صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی مجھے میرا قصور نظر آئے تو میں اس سے توبہ کر دوں. میں دوستوں سے پوچھوں کہ کوئی غلطی نظر آ رہی ہے میری. ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ان کے سارے مرید سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جو ہے خلاف معمول دیکھا گیا کہ مجلس کے آداب کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے. ہمیشہ جس طرح بہت ادب سے بیٹھتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے، شیخ خاموش رہتے تھے تو بھی کوئی بولتا نہیں تھا، مگر آج دیکھ رہے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں ذرا خسر پھسر بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. جتنا او اور ادب سے بیٹھنا چاہیے وہ بات نہیں ہے. تو جو خادم پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ کے، ان کو اس سے ذرا تکلیف ہونے لگی، اور شیخ صاحب بہت ہی وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں محسوس ہوا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. پھر ان کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ سب کو کہنے جا رہے ہیں، تو روک دیا ان کو کہ کچھ نہیں. اور پھر ان کے کان میں کہا کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. یہ جو بے ادبی کر رہے ہیں آج، یہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں آج صبح معمولات چھوٹ گئے ہیں، آج کے معمولات نہیں ہوئے ہیں، اس لیے یہ مخلوق میں تغیر ہے، اس لیے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. معمولات کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ اپنی طرف اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بھئی محاسبہ کرنے سے، تحقیق کرنے سے اطمینان ہو جائے. اللہ کی تو غلطی ہوگی ہی نہیں، مگر مخلوق میں سے سامنے والے کی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ نظر آ جائے تو پھر معاف کرو اور بھول جاؤ، معاف کرو اور بھول جاؤ، اسے لے کر کے چلتے رہنا. معاف کرو اور بھول جاؤ جی. اور اگر معاف نہیں کر سکتے کہ بھئی 1,00,000 پاؤنڈ ہے، کیسے معاف کروں؟ 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور یہ اگر نہیں دے گا تو میں قرضہ کیسے ادا کروں گا جی. تو پھر طریقے سے لو اپنے 1,00,000 پاؤنڈ، سمجھے؟ اس لیے کہ جو پیار محبت سے، شفقت سے اپنے حق کو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو پیشن گوئی فرمائی ہے یا دعا فرمائی ہے. رحم اللہ عبدا سمحا، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واشترى واقتضى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، دعا ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے اس مہربان بندے پر جی
اس مہربان بندے پر جو مہربانی کرتا ہے سامنے والے سے کے ساتھ. جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو 1 کلو اس نے خریدا ہے تو 1 کلو سے اوپر دے دیتا ہے. اس سے جو رقم لینی تھی 1 کلو کے بدلے میں 5 پاؤنڈ اور وہ جیب سے نکال کر 4 پاؤنڈ ہی پر کہ بھائی اور یوں ڈھونڈ ارے 4 دے دو جاؤ. یہ رحم کرتا ہے. یا وہ ادھر ادھر جیب میں دیکھتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو کہ کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا. رحیم اللہ عبدن سمحن. جب وہ بیچتا ہے, جب وہ خریدتا ہے, جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے اس وقت بھی وہ مہربانی کرتا ہے. مہربانی کا کیا معنی کہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ 20 ایپل چاہیے, 20 اورنج چاہیے. اب وہ دیکھتا ہے تو 18 ہی نکلے تو کوئی بات نہیں, پیسے آپ نے لے لیے رکھ لو, 18 دے دو, کوئی حرج نہیں. وقت تضا. اور جب وہ تقاضا کرتا ہے, کسی کے ذمہ اس کا قرضہ ہے اور وہ قرض کا تقاضا کرتا ہے تو پیار محبت سے کہ بھائی اگر آپ سے ہو سکے, میں بھی ذرا تھوڑی تنگی میں ہوں, میں نہ مانگتا مگر مجھے بھی کسی کو منہ دکھانا ہے, کسی کو جواب دینا ہے, اگر آپ کچھ کر سکیں, یعنی مہربانی کے ساتھ چشمہ پوشی کرتے ہوئے, نرمی اختیار کرتے ہوئے. تو یا تو دعا ہے, اور دوسرے علماء نے کہا کہ دعا نہیں ہے, یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا ایسے بندے پر. تو غصے میں, جذبات میں آ کر اپنی مسلمانی کو بھول نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم آمنهم من خوف واطعمهم من جوع. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعله اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا, کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اخلاقی حمیدہ سے آراستہ فرما, اخلاقی رضیرہ سے پاک فرما. اپنا تعلق, اپنی محبت عطا فرما. یہ ارحم الراحمین. سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. یہ ارحم الراحمین. ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے, جما دے. یہ ارحم الراحمین, یہ ارحم الراحمین, یہ ارحم الراحمین. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے, ہمارے قلوب کو مزکہ بنا دے, مجلہ بنا دے, مصفہ بنا دے. یہ ارحم الراحمین ہماری تربیت فرما دے, ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے, ہمارے اعمال کی, اخلاق کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہماری سوچ کی اصلاح فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. ہمارے قلوب کو آپ کی یاد سے منور فرما دے, ہمارے دماغوں کو آپ کی یاد سے معطر فرما دے, ہماری زبانوں کو آپ کی یاد سے تر و تازہ فرما دے. الہ العالمین ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما. ہر دم, ہر آن, ہر گھڑی تجھے یاد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تیری نافرمانیوں سے اور الہ العالمین تیری ناراضگی سے
تیری ناراضگی والے تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین الہ العالمین. تیری فرما برداری اور تجھے تیری رضامندی اور تجھے راضی کرنے والے کاموں کے ہمیں توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. آنے والوں کو قبول فرما لے, سننے والوں کو قبول فرما لے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین. ہمارے سب کے متعلقین کو قبول فرما لے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو قبول فرما لے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی, مساجد کی, مقابر مسلمین کی, مدارس کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی, تمام دینی کاموں کی الہ العالمین. ہر فرد مسلم کی, ہر فرد بشر کی حفاظت فرما الہ العالمین. اس عالم کو جنگوں سے بچا لے, جنگوں سے بچا لے, جنگوں سے بچا لے. امن کو عام فرما دے, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما الہ العالمین. اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما الہ العالمین. بیماروں کو شفا عطا فرما, ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی, ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما یہ ارحم الراحمین. لا علاج بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما یہ ارحم الراحمین. یہ ارحم الراحمین. جو بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں صبر عطا فرما الہ العالمین. ان بیماریوں کو تیرے قرب خاص کا ذریعہ بنا یہ ارحم الراحمین. سب کو صبر عطا فرما, ہمت عطا فرما الہ العالمین. بیماریوں کو بھی نعمت سمجھنے والا بنا دے یہ ارحم الراحمین. یہ ارحم الراحمین. یہ ارحم الراحمین. جو لوگ موت کے قریب ہیں الہ العالمین انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما. جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں باعزت رہائی نصیب فرما یہ ارحم الراحمین. یہ ارحم الراحمین. یہ ارحم الراحمین. ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکاء مجلس, پوری امت, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.